السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف آیت 69 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما، اور جب دخلوا، وہ داخل ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے فرزند جب داخل ہوتے ہیں اسی ترتیب سے کہ مختلف دروازوں سے جانا ہے، پھر اطلاع مل چکی ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ جان چکے تھے کہ ان کے بھائی تشریف لا رہے ہیں، اور پہلے تدبیر بھی تو ہو چکی ہوئی تھی نا، اور یہ بھی حکم دیا گیا تھا شاہی مہمان خانے کو کہ ایک روم میں، ایک کمرے میں دو بھائیوں کو بٹھایا جائے۔ اب سارے دو بیٹھ کے تو تنہا رہ گئے بنیامین، تو انہیں اپنی تنہائی کا احساس ہوا، افسردہ ہوئے، ان کو غمزدہ دیکھے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بلایا، افسردگی کی وجہ پوچھی تو آپ نے کہا مجھے آج اپنا بھائی یوسف علیہ السلام یاد آ رہے ہیں، کاش وہ ہوتے تو میں بھی اس کے ساتھ ٹھہرایا جاتا۔ آپ نے بظاہر ان کی دلداری کے لیے ان کو اپنے پاس ٹھہرنے کے پہلے تو حکم دیا، پھر تنہائی میں جب ملاقات ہوئی تو آپ نے ساری حقیقت بتا دی کہ میں تمہارا بھائی ہوں، گھبراؤ نہیں، اور جس بھائی کی یاد تمہیں غمگین رکھتی تھی اب دیکھو میں وہ ہوں۔ یوسف، کتنا مزہ آیا ہوگا ان کو، پھر انہوں نے کتنی آپس میں باتیں کی ہوں گی۔ پھر یہاں بھی وہی ہے کہ جو بھائیوں نے زیادتیاں کی ہیں اس کے اوپر بھی افسوس نہیں کرو۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آبا، انہوں نے جگہ دی، الیہ اخاہ، اپنے پاس اپنے بھائی کو، تو اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، جیسے ہوتا ہے نا عزت اور تکریم کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھانا۔ قالا، آپ نے فرمایا، انی، بے شک میں، انا اخو کا، انا بھی ہوتا ہے میں، اور کا معنی ہوتا ہے یو، کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس، پس نہ غم زدہ ہو، افسوس نہ کر، پریشان نہ ہو، بما، سبب یا ان پر، جو کانو یعملون، جو یہ آپ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ نے سونی سی تسلی دی، میرے بھائی پریشان نہ ہوں ان حرکتوں پر جو یہ کیا کرتے تھے۔ فلما جہزہم، پھر جب ان کو تیار کر دیا، جہازہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ساز و سامان، جو تیار کر کے رکھا جائے۔ جہزہم بجہازہم، پھر جب انہیں ان کا سامان پرووائڈ کر دیا، دے دیا، جو خوراک تھی ان کو رکھ دیا، جعلا، رکھ دیا، سقایا، پیالہ، یعنی اپنا جو پیالہ تھا، قیمتی پیالہ، وہ بھی بادشاہ کا، وہ رکھ دیا، پھر رحلی، خورچی میں، ان کی بوریوں میں۔ کن کی؟ سب کی نہیں، ایک ہی پیالہ تو آخری اپنے بھائی کی بوری میں۔ یہ بھی انہوں نے ایک تدبیر کی تھی، کیونکہ ان کے کنٹری کے اندر ایسے وہ ٹھہرا نہیں سکتے تھے۔ بھائی سے باقاعدہ یہ ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ ہم آپ کو ایزا، یعنی چیز رکھیں گے، ایزا چور آپ کو پکڑا جائے گا، پھر آپ پریشان نہ ہوں، اگر اجازت ہے تو ہم یہ کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو رکھ لیں گے۔ تو یہ ساری پلاننگ تھی، تو رکھ دیا اپنے بھائی کی اس بوری میں۔ ثم، پھر اذن مؤذن، اذان ہوتے نا جو بلاتا ہے اللہ کی طرف، مؤذن بلانے والا۔ ثم، پھر اذن، پکارا، مؤذن، ایک پکارنے والے نے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک پکارنے والے نے، آدمی نے پکارا۔ ایتھا العیر، عیر کہتے ہیں جیسے ہوتے ہیں اونٹوں کا، جیسے سامان جو اوپر رکھ کے لاد کے لایا لے جایا کرتے تھے گروپ، تو قافلے والو، یا معنی ہے قافلے والو، اے قافلے والو، انکم، بے شک تم، لسارقون، چور ہو۔ سارق کہتے ہیں چور کو، سارقون یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ پلاننگ تھی نا، اگر بعد میں یہ پیالہ نہ ملتا تو پھر تو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کدھر گیا اور کدھر نہیں گیا۔ قالو، وہ بولے، اقبلو، حالانکہ وہ متوجہ تھے، وہ متوجہ ہوئے، علیہم، ان کی طرف، ماذا تفقدون، فقدان ہوتا ہے نا، کمی کو کہتے ہیں، تفقدون، تم نے گم کی ہے، ماذا، کون سی، تو ان کی طرف متوجہ تھے، تو پوچھے، حیرانگی کے ساتھ وہ پوچھتے متوجہ ہو کے کہ کون سی چیز تم نے گم کی ہے، یا کون سی چیز تمہاری کھو گئی ہے۔ قالو، بولے، انہوں نے کہا، نفقد، ہم نے گم کیا ہے، کھو دیا ہے، سواع، پیالہ، پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، سقایا ہوتا ہے نا پانی، استسقاء جیسے نماز ہوتی، سواع، پیالہ، ملکی، بادشاہ کا، ہم نے بادشاہ کا پیالہ، بڑا عام ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، جو پانی پیتا تھا بادشاہ، وہ والا گم ہو گیا ہے، وہ ظاہر ہے اسی کی تلاش میں آئے تھے۔ ولمن، اور وہ جو جا بھی لائے گا اس سے، کسے، پیالے کو، ابن بعید،
اس سے ایک اونٹ بوجھ سے بھرا ہوا، یعنی خوراک اور ہر چیز، یعنی ایک لالچ دیا گیا. اس طرح بطور انعام بار شتر غلہ دیا جائے گا. جو لائے گا اس کو انعام کے طور پر سامان، ایک اونٹ جس کے اوپر ہوتا ہے نا لدا ہوا سارا سامان، وہ دیا جائے گا. وہ انا، اور میں بھی اس کا زعیم کہتے ہیں ضامن کو، گارنٹی دینے والے کو، اور میں اس کا ضامن ہوں. قالو، کہنے لگے، تاللہ، جیسے واللہ زیادہ تر بولا جاتا ہے، تاللہ یہاں بھی قسمیہ ہے، وہ بھی قسمیہ، تا یہاں قسمیہ، اللہ کی قسم. لقد علمتم، تم خوب جانتے ہو، ما جئنا، ہم نہیں لائے، لنفسدہ، کہ فساد برپا کریں، فی الارض، زمین میں. اب آپ کو پتا تھا نا یہ جو بات پیچھے ہو رہی تھی، ذرا ذہن میں رکھے ہیں. بہرحال وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم یہاں فساد پیدا کرنے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آئے. وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چوری پیشہ ہے، نہ ہی ہم لوگ چور ہیں. انہوں نے بتایا. قالو، خدام نے کہا، فما جزاؤہ، جزا جیسے ہوتے ریوارڈ، بدلہ، پھر اس کی سزا کیا ہے، ان کو تم کاذبین، اگر تم جھوٹ بولے یا جھوٹے نکلے، اگر تمہارے سامان سے کچھ نکل آتا ہے، ذرا جھوٹے پڑ جاتے تو پھر اس کی سزا. قالو، کیونکہ وہ جانتے تو تھے نا، انہوں نے کہا، جزاؤہ، اس کی سزا، اس کا بدلہ، من وجدہ، جس کے ہاں وہ چیز پائی جائے گی، وجدہ یعنی دستیاب ہوگی، فی رحلہ، سامان میں، جس کے سامان میں وہ پیالہ نکلے گا. سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں یہ سزا، یہ ملے گا پیالہ، تو فہو جزاؤہ، تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے. کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم سزا دیا کرتے ہیں، جزا دیا کرتے ہیں، ظالموں کو، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں. فبدا، پس ابتدا جیسے کہ شروع کی. اب یہاں پہ بھی ایک نئی تدبیر، خوبصورت انداز. اب یہاں پہ بھی ایک تدبیر کہتے ہیں کہ وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں، بے اوعیاتہم، ان کے سامانوں کی، ان کے بوروں سے، قبل وعاء، پہلے سامان کس کا چیک ہوتا ہے، اخی، اس کے. قالو، کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، جیسے بولا جاتا ہے نا واللہ، وہ قسمی ہے، یہاں پہ تاللہ تا بھی قسمی ہے، اللہ کی قسم. لقد علمتم، تم اچھی طرح جانتے ہو، ما جئنا، ہم نہیں آئے، لنفسدہ، کہ ہم فساد برپا کریں، فی الارض، زمین میں. کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آئے، یا یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد برپا کریں. وما کننا، اور نہ ہی ہم، سارقین، سارق کہتے ہیں چور کو، سارقین، نہ ہی ہم چوری پیش ہیں، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کیونکہ سارے بھائی تھے نا. قالو، اب انہوں نے کہا، فما، پھر بتاؤ نا، پس ما، کیا جزاؤہ، اس کی سزا ہے، پھر بتاؤ اس کی کیا سزا ہے. جزاؤہ، اس کی سزا، جزا ہوتا ہے نا اس کی جزا، بدلہ، ریوارڈ وغیرہ، کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو یہ اصلا وہ کہہ رہے تھے کہ پھر اس کی کیا سزا ہے، ان کو تم، اگر تم ہو کاذبین، جھوٹے. اب انہوں نے کہا کہ پھر اس کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ثابت ہو، جو یعنی وہ سقایا جو ہے یا سوا آپ کے سامان سے اگر نکل آئے تو پھر کیا ہوگا. قالو، انہوں نے کہا، جزاؤہ، وہ بھی تو اچھی طرح جانتے تھے نا، اس کی سزا یہ ہے، من وجدہ، جس کے سامان سے، یعنی وہ بتایا وجدہ دستیاب ہو، یہ فی رحلی، اس کے سامان میں، یعنی جس کے سامان سے وہ سقایا یا سوا نکلے گا، فہو جزاؤہ، پس وہی اس کا بدلہ ہے. وہ یہ رول اچھی طرح جانتے تھے کہ جدھر سے ملے گا اس کا جو سامان کا مالک ہوگا وہ پھر دے دیا جائے گا. کذالک، اسی طرح، نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں. فبدا، جیسے ابتدا کرنا، سٹارٹ لینا، پھر دیکھنا انہوں نے شروع کیا، بے اوعیاتہم، ان کے سامانوں کی، قبل، پہلے، وعاء، سامان، یعنی اس کے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے نا، بن یامین، ان کے سامانوں سے پہلے،
جو دوسرے بھائی تھے ان کے سامانوں کی اصل میں تلاشی لی گئی. ڈائریکٹ ان کے سامان کو اگر چیک کیا جاتا تو پھر تو شبہ ہو سکتا تھا نا. تو کیا کیا کہ تلاشی ان کے سامانوں کی لینی شروع کی. قبل بیع اخیہ، یعنی بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے قبل ان کے سامانوں کی تلاشی لی. ثم، پھر یہ آخر کار استخرجہا، وہ پیالہ نکال لیا، یعنی نکال لیا، خارج کر لیا، وہاں سے نکل آیا. من وعاء اخیہ، ان کے بھائی کے سامان سے. تو آخر کار وہ پیالہ اس کے بھائی کی خوچی سے، سامان سے، بوریا سے نکل آیا. کذالک، یوں کتنا تدبیر ہم نے کی لی یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. تو یوں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی. ما کانا، نہیں تھے وہ، لیأخذا، کہ رکھ سکتے، اخاہ، اپنے بھائی کو، فی دین الملکی، دین کہتے ہیں مذہب کو، رول کو. جیسے ہمارا دین اسلام ہے نا، اسلامی قانون ہے، تو فی دین الملکی، بادشاہ کے قانون، یعنی مصر کا جو بادشاہ تھا ان کے ہزار ہے، رول ہے جیسے ہر ایک کنٹری کے ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے. تو فرمایا کہ وہ اپنے بھائی کو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. الا، مگر، ان یشاء اللہ، مگر کیے کہ اللہ تعالی چاہے. جہاں رب چاہتا ہے وہیں بندہ چاہتا ہے نا. ہاں، نرفع، ہم بلند کر دیتے ہیں، درجات، درجے کے جمع درجات، من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں. ہم درجے جن کے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں. وہ فوق، فوق کہتے ہیں اوپر کو، تحت کہتے ہیں نیچے کو. تحتا نیچے، فوقا اوپر. کل، ہر، دی مانا ہوتا ہے والا، جیسے عقل والا، دولت والا، گھر والا، جس کو صاحب کہا جاتا ہے. وی علم، صاحب علم والے، علیم، صاحب علم. اور ہر صاحب علم سے برتر دوسرا صاحب علم ہوتا ہے. بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھ سے زیادہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. تو یہ آیت بتاتی ہے نہیں، ہر صاحب علم سے برتر دوسرا صاحب علم ہوتا ہے. قالو، بھائی بولے، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرقا، بے شک چوری کی تھی، اخ لہ، اس کے بھائی نے بھی. اب حد کر دی انہوں نے، من قبل، اس سے پہلے. قالو ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، بھائی بولے اگر اس نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، بے شک اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی. اب حضرت یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں. چپ رہنا آسان ہے، بڑا مشکل ہے. فأسرہا، پس اس بات کو چھپا لیا یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے، فی نفس ہی، اپنے دل میں، اپنے جی میں، ظاہر نہیں کیا، دل میں اس بات کو چھپا لیا. کتنا مشکل کام کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، کتنا ہمت، کتنا حوصلے والا کام تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں اس بات کو چھپا لیا. ولم یبدھا لہم، یبدھا یعنی اسے ظاہر نہیں کیا، ولم یبدھا نہیں اسے ظاہر کیا، لہم ان پر، اور ان پر اسے، یعنی یہ سن لیا میں بھائی ہوں، میں یوسف ہوں، کچھ بھی ظاہر نہیں کیا. قال، کا تم شر، شر کہتے ہیں خیر کی ضد، بری چیز کو، مکانن، درجے میں یا جگہ میں. تو جی میں بس کہا تم بہت برے درجے پہ ہو یا بری جگہ پہ ہو. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اعلم، خوب جانتا ہے، بما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو، جو بات تم کہہ رہے ہو نا ان کے بھائی نے اس طرح کر کے چوری کی. کتنا مشکل ہے یہ ضبط کرنا بھی، لیکن پیغمبروں کی شانیں اسی لیے تو بڑھیا ہوا کرتی ہیں نا، عام عام ہوتے ہیں اور خاص خاص ہوتے ہیں. وضاحت جان لیتے ہیں. جب یہ سارے جاتے ہیں باپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کہ سیپریٹ ایسے دروازوں سے انٹر ہونا ہے، تو پھر میں نے جیسے بتایا کہ تدبیر کی ہوئی تھی، یہ داخل ہوتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ ان کو ویلکم کیا جاتا ہے. پھر اپنے بھائی کو وہ اپنے پاس بٹھاتے ہیں. اب بچھڑے ہوئے بھائی سے وہ ملے تھے، اور اس حالت میں جب مصر
सारे का सारा मिस्र इनके अंडर था, स्याह और सफेद के वो मालिक थे। तो फिर तो बिछड़ने को दिल भी नहीं चाहा होगा ना उनका। यही उन्होंने कहा होगा मैं इन जालिमों के साथ वापस नहीं जाऊंगा। तो आपने फरमाया कि मैं तुम्हें किस तरह रोक सकता हूँ, मुल्क का कानून तो इजाजत नहीं देता कि किसी अजनबी को मुल्क में रहने दिया जाए। हाँ, अगर साफ साफ बात बताएंगे तो पर्दा भी फाश हो जाएगा। तो ये तदबीर की कि प्याला हम रखेंगे, तो हर तौर पर भाई भी राजी हो जाते हैं। फिर प्याला इनके सामान में रखा गया और बाद में प्याला मिल गया और इस तरह वो क्या होते हैं, ठहर जाते हैं। अच्छा, वो ये संगीन इल्जाम सुनकर दहशतज़दा हो गए, पीछे मुड़कर बोलने लगे। जब उन्होंने कहा था ना कि तुम में से कोई चोर है, तो बहुत बड़ी बात है कि चोर कहना और सुनना बर्दाश्त हो। तो चीज क्या गुमी है, तो बताया गया कि बादशाह का प्याला था। मुझे यकीन तो नहीं आया क्योंकि उन्होंने तो ये इरादतन कुछ नहीं किया हुआ था ना, और इसके अलावा और बंदा भी कोई नहीं था। फिर उन्होंने लालच दिया कि जो निकालेगा तो उसको हम ये यानी एक ऊंट सामान से लदा हुआ देंगे। फिर जो बुलाने वाला था फिर उनको यकीन दिलाया भी गया कि जो हम कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं। तो इन्होंने भी फिर बहुत कुछ किया। आगे वो बात हम लोग इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे कि क्या क्या कहा कि अब ऐसा कि इनकी जगह मुझे पकड़ा जाए वगैरह वगैरह। बहरहाल यहाँ पे बात बड़ी दुख वाली थी कि किस तरह इल्जाम दिया कि इससे कबल इसके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे चोरी की थी, वो पकड़े गए। तो तसल्ली नहीं दी इन्होंने। अच्छा बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। तो अच्छे वक्त में ज्यादातर लोगों का रवैया क्या होता है, बुरे वक्त में क्या होता है, लोगों को छोड़ें, हम अपना जरा ना देख ले हमारा रवैया क्या है। याद रखें कि जब किसी के ऊपर इल्जाम आता है ना, तो फिर नस्लों को भी पीछे से खोल पोल लिया जाता है, और उस इल्जाम में जरूरी नहीं कोई सदाकत भी हो। तो बस जब लगता है ना एक उंगली उठ जाती है, फिर पूरा हाथ ही उस तरफ चला जाता है, तो ये चीज मुनासिब नहीं होती। रसूलुल्लाह का भी फरमान है कि जब कोई भी बात सुनो ना, उसकी खूब तहकीक करो। झूठे के लिए इतना ही काफी है कि बगैर तहकीक वो बात को आगे फैला दे। कोई भी बात आपके पास पहुंचे तो खूब तहकीक किया करें और अल्लाह से दुआ किया करें। किसी के ऊपर ऐसे बात आ जाए तो दुआ करें, मौला करीमा ऐसी चीज से हम लोगों को भी बचाए रखें, हमारी नस्लों को भी बचाए रखें। मालिक तो खुद मुहाफिज है, हिफाजत फरमा। अल्लाह इन लोगों को हदायत दे दे, बेशक तू हदायत देने पे कादिर है।